میرا ایک سوال ہے تواڈے کول، اپنے کول بھی سوال ہے کہ وہ مسلمان عورتاں جدو ذبح ہو رہی ہونیاں انہاں دے دل وچ ایک واری تے خیال آیا ہونا کہ ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنا، ہن طارق بن زیاد کشتیاں کوئی نہیں چلانیاں، اٹھو واپس آؤ حضور کے دین کی طرف، ہاں جی واپس آؤ، ساری ساری رات کیبلوں کو چھوڑو، اب بہت ہو چکی، گناہ نال آج تک رجیا کوئی نہیں، ہاں اس لیے بہتر ہے کہ اس کو پہلے ہی کنٹرول کر لو، رجیا کوئی نہیں گناہ نال، کائنات وچ نہیں رکھ سکتا کوئی گناہ نال۔ پہلے جناب خالی تصویراں ہوندیاں سن، پھر وی سی آر آیا، پھر پتہ نہیں کی آیا، پھر گند آیا، پھر گند آیا، پھر گٹر کھل گیا گھراں وچ، تے ہن 5 گٹر گھراں وچ کھلے جی، وی سی آر علیحدہ تے نیٹ علیحدہ تے فلانی شے، ایک گٹر کہندے جی گھر وچ جادو ہو گیا، میں کہا جلیا جادو نہیں ہو گیا، جس گھر وچ 5 گٹر کھلے ہون اوتھے بدبو ہی آنی، اوتھے کی آنا، کوئی جادو شادو کوئی نہیں، جادو ایڈا ہی حضور دے غلاماں تے جادو اڑا، مسلمان پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ کوئی پاور ہے، بسم اللہ تے اسم اللہ دا، سلطان صاحب فرماندے نے بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے بھی گانا بھارا ہو نال شفاعت سرور، فرماندے باقی اسلام تے اسلام ہے، بسم اللہ دا ہی جواب کوئی نہیں، ہاں جی تے ساڑھے گھراں وچ بسم اللہ پڑھیاں جاندیاں، ماما ہر شے نوں ہاتھ پاندیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدقے یا رسول اللہ جے پڑھنیاں ہوندیاں تو پھر ہے جو ہونا سی، میں 8 گز دی پگ بدی ہوئی، ساڑی کڑیاں دے سراں تے دوپٹے نہیں کھڑاندے، آخر کوئی وجہ تے ہے، میں 22 جون نوں بھی پگ بندہ، میرا سر درد کد نہیں ہویا، تے مسلماناں دی کڑیاں نوں حکم ہے بھئی یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے حبیب حکم دے دیو اپنی بیویاں نوں، اپنی بیٹیاں صاحبزادیاں نوں حکم دے دیو، مسلمان عورتاں نوں حکم دے دیو، گھروں نکلن تے بڑیاں بڑیاں چادراں پان، پتہ لگے مسلماناں دی بیٹی آ رہی ہے، ہر چیز کو فیشن بنا کے رکھ دیا، قرآن کی نصوص قطعیہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، ججوں نے بکواس تھوڑا کیتا ہے انہیں سپریم کورٹ دے جج نے کہ ہم سپریم کورٹ کے بعد سود کی جب بات چل رہی تھی تو اس نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ مدرسہ کھول دیں، سود جو ہے مدرسوں کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، یہ تو قرآن و سنت کا مسئلہ ہے، اللہ رسول کا مسئلہ ہے سود کا۔ الذین، میں قرآن پڑھن لگا، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار نسیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ میں پونا رکوع پڑھ دیتا ہے دوڑے سامنے، اے قرآن اس سود دے بارے موجود ہے، جتنا بھی کوئی بڑا مجرم ہوئے گا نا قیامت والے دن جھلا نہیں کھڑا ہوئے گا، پاگل نہیں کھڑا ہوئے گا، قرآن فرماندہ سود خور قیامت والے دن بھی جھلے کھڑے ہوں گے، جھلے کھڑے ہوں گے، میدان معاشرے بھی ٹکرا مار رہے ہوں گے، لوگ دھکے دیں گے، پروں ہوئے ہر بندے نے اپنی اپنی پئی ہوئے گی، تو پوچھن گے کون ہے جڑا آج بھی جھلا کھڑا ہویا، انہاں کہا تانوں پتہ نہیں ہے سود خور ہے، دنیا تے سود کھاندا سی۔ آج سپریم کورٹ اس قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے، کہنے لگا ہم مدرسے کھول دیں، یہ مدرسوں کا مسئلہ ہے یا قرآن کا مسئلہ ہے؟ اور واحد حکم قرآن ہے، جتنا بھی کوئی بڑا جرم کرے، لیکن رب نے لڑائی دا حکم نہیں دیتا بھئی تسی اللہ رسول نہ جنگ کرو، یہ واحد حکم ہے، فرمایا جڑے مسلمان سود کھا تو باز نہیں آندے اللہ رسول نال اعلان جنگ کرن۔ دسو جی امریکہ نال ساڑی حکومت جنگ کر نہ سکی، لیکن اللہ رسول نہ سپریم کورٹ نے جنگ کر دی، کہنے لگا جو نہیں کھانا چاہتا وہ نہ کھائے، جو کھانا چاہتا ہے اس کو اللہ پوچھے گا، تو میں کہا جڑا قاتل ہے انہوں بھی اللہ پوچھے گا، تو کرسی چھڑ کے گھر آ، چور نو بھی رب پوچھ لوے گا تو اس کرسی تے کی لین بیٹھا، اپنے منصب کے خلاف، یعنی اتنا یہود و نصارہ کے یہ ایجنٹ بن چکے ہیں، ان کو اپنے منصب یعنی ناک پاکستان کا ان کو خیال ہے،
نہ اللہ رسول کا ان کو کوئی حیا ہے، نہ بانیان پاکستان کا ان کو کوئی حیا ہے. یہ بالکل پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ بنانے کے لیے بالکل تیار کھڑے. ٹھیک ہے، اقلیتوں کو جو میرے آقا نے تحفظ دیا، کسی نے بھی اقلیتوں کو تحفظ نہیں دیا، لیکن اقلیتوں کے تحفظ کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم ان کی ہولیوں کے اندر جا کر اپنے اوپر رنگ ڈلواؤ. یہ تحفظ نہیں ہے اقلیتوں کو. میں اب اس موضوع پر تو دوسری طرف بات چلی جائے گی. اقلیتوں کا جو اسلام نے تحفظ دیا وہ تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. میرے آقا نے خود فرمایا من قتل معاہدا من غیر کنات حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. فرمایا جس نے کسی غیر مسلم معاہد کو مارا، جس طرح ساڑھے ملک کی عیسائی رہنے بغیر وجہ تو ماریا. اگر کوئی گستاخی رسول مسلمان کرے وہ نہیں بچ سکتا، عیسائی کی تو بچ رہے. ہاں بغیر وجہ تو حضور نے فرمایا صرف اس وجہ تو نے انہوں مار دیتا کہ کافر ہے، رہندا سی وہ مسلمانوں دے ملک وچ پناہ لے کے کافر. حضور نے فرمایا میرے کسی امتی نے مار دیتا بلا وجہ کسی کافر نو، حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس سے جنت حرام کر دے گا، وہ جنت ہی نہیں جائے گا. اس سے بڑا انسانیت کے حقوق کی کیا کون بات کرے گا. فاروق اعظم فتح بیت المقدس کے دوران جب بیت المقدس فتح ہو گیا، حضرت عمر گئے تے یہودی آپ نو اپنے کنیسے چ لے گئے. جس طرح آپ فاتح دی حیثیت نہ ہوتے انہوں نے دکھایا جی ساڈا عبادت خانہ ہے، عبادت خانہ ہے. جدوں حضرت عمر ویکھ رہے سن تے نماز دا ٹائم ہو گیا، یہودی مولویاں نے کیا جناب ایتھے نماز پڑھ لو کونے چ. حضرت عمر فرمایا میں نہیں پڑھنی ہے. حالانکہ حضرت عمر کو پتا تھا میرے آقا کے پاؤں مبارک لگنے کی وجہ سے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. حضور نے فرمایا جب میں نے اس دھرتی پر ظاہری حیات میں قدم رکھا تو میری وجہ سے ساری زمین مسجد بھی بن گئی اور پاک بھی ہو گئی. مسجد کا کیا مطلب ہے؟ پہلی امتوں میں 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی رسول گزرے انہاں دے اپنے دور سوائے عبادت خانے تو اللہ دی عبادت نہیں سی ہو سکتی. میرے آقا تشریف لے آئے تھے جیڑا امتی جتھے بھی مصلی بچھاوے نماز پڑھ لو. یہ صرف حضور کی خصوصیت ہے. حضرت عمر کو یہ بات پتہ تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اس عبادت خانے میں نماز نہیں پڑھنی. انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ کے چلا گیا تو پھر بعد مسلمانوں نے کہنا عمر اتھے نماز پڑھی، انہوں تو کو کھس کے اپنی مسجد بنا لینا. عمر اتھے نماز نہیں پڑھتا مطلب تو کوئی ظلم نہ ہو جائے میرے تو بعد. دسو جی اس تو بڑا اقلیتوں کو کون تحفظ دے سکتا؟ ہر بندہ اٹھ کے جی اقلیتوں کو تحفظ نہیں ہے پاکستان میں. کیڑی اقلیت ہے؟ سارے جناب لگے پھر دے سویرے اٹھ کے جھاڑو دین کسی نے انہوں چنڈ بھی کدی نہیں کسی نے ماری. لیکن جڑا حضور دے بارے گل کرے وہ تے کعبے دے غلاف نہ بھی لپٹے ہوئے تے نہیں بچ سکتا. ہاں جی ابن خطل کعبے دے غلاف نہ لپٹے ہوئے سی فتح مکہ والے دن. اے نبی علیہ السلام دے خلاف لونڈیاں رکھیاں سن گان والیاں، حضور دے خلاف شعر پڑھواندا سی. میرے آقا نے فرمایا جتھے لبے انہوں قتل کر دیو. انہوں جدو پتہ چلیا تے کعبے دے غلاف دے اندروں چڑھدیاں اتنے جا چڑھیا. تو پتہ ہے کعبے دے غلاف بڑے بڑے رسے نہ بدھیا ہوندا، اتنے جا وچکار جا کے لٹک گیا. ادھر کعبے دا غلاف ادھر کعبے شریف دی دیوار. صحابہ نے آ کے عرض کی تھی حضور ہن فرماؤ او تے کعبے دے غلاف ہوا متعلق باستار الکعبۃ. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. حضور وہ تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، اب فرمائیں یہاں تو جو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اب فرمائیں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اقتلو ہو. فرمایا میرے گستاخ کے لیے اب بھی معافی نہیں، اس کو وہی قتل کر دیا جائے. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاج ختم نبوت زندہ باد، تاج ختم نبوت. دیکھو جی توجہ، دیکھو جی میں 12 بجے دا شام تک انجے بیٹھا رہا. میٹنگ ساڑی ہو رہی سی، میں انجی بیٹھا نمازاں پڑھیاں. پھر ہوں آ کے شالمار چوک بیٹھا رہا تے میں تسی تے ہل دیو کوئی انج ہو گیا کوئی انج ہو گیا کوئی انج اڑ گیا. میں تے انجے بیٹھا میں نہیں تھکیا تے تسی کیوں تھکے بیٹھے ہو؟ جدوں حضور دی بات ہوئے ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. سارے بولو سارے بولو سارے بولو. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول توجہ. بے شمار بے شمار. اس واسطے اسی مسلمان ہاں، سانو ساڑھے آقا و مولا ہر چیز فرما کے تشریف لے گئے. سانو کسے کیبل آڑے یا مولوی پیران دے حوالے حضور نہیں کر کے گئے. سمجھ میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے.
قیامت تک کسی اور چمک دی لوڑی کوئی. حضور فرمایا میں تمہیں ایسا دین دے کر جا رہا ہوں. تو دسو یار اسی مسلمان کیوں شرمائیے؟ اسا کیڑا ظلم کیتا ہے دنیا تے کہ اسی شرمائیے؟ ظلم تے کرے امریکہ شرماوے تے او میں کتاب لے کے نہیں آیا. انہاں پہلی جنگ عظیم وچ کتنے کروڑ دنیا ماری, پھر دوسری جنگ عظیم وچ انہاں کتنی کروڑ دنیا ماری. صلاح الدین ایوبی جدو داخل ہویا نا فتح بیت المقدس والے دن تے انہوں پتہ سی کیڑا کیڑا ظالم ہے, لیکن آپ نے اکھاں چرا لیاں. فرمایا رسول اللہ نے فتح مکہ والے دن بڑی دنیا چاہو نکل جاؤ تو اسی تو کچھ نہیں کہنا جاؤ. فتح مکہ والے دن پتہ ہے کیڑے کیڑے مجرم اتھے موجود سن مکہ شریف جدو میرے آقا داخل ہوئے تے صحابہ کہندے رسول اللہ این جھکے ہوئے سن. حضور اونٹنی تے سوار سن تے حضور دا چہرہ انور اگلی جڑا لکڑی سی اودوں چھو رہے سن. حضور این جھکے ہوئے سن, این کر کے میرے آقا تشریف لے آ رہے سن. اس طرح حضور داخل ہوئے. پھر پتہ ہے اتنے کیڑے کیڑے مجرم سن جنہاں رسول اللہ دے اتنے اجریاں سٹیاں, جنہاں حضرت بلال دے جناب کنڈا سیکیاں, جنہاں حضرت حباب دے جسم وچ ایڈے ایڈے سوراخ کیتے, جنہاں حضور دی صاحبزادی نوں اٹھو تے گرایا, جنہاں صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں ماریاں, کیڑے کیڑے جنہاں حضرت خبیب بن عدی نوں تے بن کے سولی ہوتے تے جسم کٹے ہوئے سی. سارے مجرم اس دن موجود سن فتح مکہ والے دن. لیکن میرے آقا فتح مکہ کے دن سارے اہل آدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. ہاں جی رسول اللہ جدو داخل ہوئے تے حضور نے نہیں فرمایا چوکاں میں ٹکٹیاں بند دو, جیڑا ملے انہوں پھانسیاں لا دو, تلواراں چلا دو, بلکہ حضرت سعد بن عبادہ فتح مکہ والے دن گل کر دیتی, جھنڈا انہوں دے ہاتھ سی, انہوں نے کہا یوم یوم الملحمہ, ہٹ جاؤ آج لڑائی دا دن, آج رسول اللہ تشریف لے آ رہے ہیں, آج مکے بندے وڈ دیاں گے, آج جنابی تے خون دی ندیاں بہ جان گیاں, پورا مکہ انج ہلیا. انہوں ایک زنانی نو شیر لکھ کے دیتے, انہوں نے کہا جاؤ رسول اللہ جنت المعلا دی طرف تشریف لے آ رہے سن, حضور دی سواری کو زنانی نو شیر دیتے, او زنانی حضور دی سواری کی چلی گئی, میرے آقا نے سواری روک لی. احترام انسانیت کی بات کرتے ہو, ابھی تو اس عورت نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا. تم مسلمان بچیوں کو پیرس میں جناب سقاف پانے کی پابندی ہے, کدھر داڑھی رکھن دی پابندی, ظالمو ایسا کی کیتا ہے تواڈے نال؟ تسی ساڈا قرآن بھی جلایا. دسو 1400 سال تاریخ, جاہل تو جاہل مسلمان ہوئے جنہوں بسم اللہ پڑھنی بھی نہ آوے, انہوں دسیا جائے کہ اے تورات ہے تے او دے پکوڑے پائے گا. انہوں دسیا جائے تورات ہے تے چکو اے تورات ہے, وہ تورات جناب موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی, حالانکہ نہ دیاں کتاباں تبدیل شدہ, لیکن اس کے باوجود 1400 سال تاریخ کسی مسلمان نے تورات انجیل زبور دی اور صحائف دی بے ادبی نہیں کی تھی. اور ظالموں تسی کی کیتا ہے جدا زبر زیر بھی نہ بدلیا, تساں ساڈے قرآن نو اگے وچ سٹیا, اسی پھر بھی بردا ساڈے تو بڑا کون برداشت کرن والا. ہر مسلمان اٹھ کے آؤ جی مسلمانوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, اور اسی کیڑا انہاں دی جلائی چیز جی 400 قرآن دے نسخے امریکی فوجیاں نے بلگرام بیس ہوتے جلائے. ملا عبدالسلام ضعیف جڑا ہوتے گوانتا نامو میں جو نام بھی نہیں آتا نامو بے میرا ہے, اس نے واپس آ کر کتاب لکھی میرے پاس ہے, کہنے لگا جدوں ساڑھے قرآن اسی پڑھتے سی تے امریکی فوجی ساڑھے کو کھس کے ساڑھے سامنے ساڑھے لیٹرینہ دے جتے پیشاب جاندہ سی ساڑھے سامنے وچ چھوٹتے سن. کہندہ اسی جدو قرآن پڑھتے سی امریکی فوجی ساڑھے کو کھس کے تھلے رکھ کے بوٹا سمیت ہوتے کھڑے ہو جاندے سی, اسی چیخ دے سی تے کہندے سی اسے کیا ہوتا ہے, اسے کیا ہوتا ہے. ظلم ساڑھے تے ہویا مڑ کے اسی جناب اپنا پاکستان وچ بھی انج نہیں جی, اسی کچھ نہیں ظلم کیتا. ہاں پوری دنیا ہوتے رسول اللہ دا غلام نہیں ظلم کر سکتا. فتح مکہ والے دن میں جڑی گل کرن لگا, آج عورتوں کی جی بڑے حقوق ہیں, عورتوں کے یہ حقوق ہیں. حضور فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں, صحابہ نے نہیں کہا ہٹ جا پیچھے حضور آ رہے ہیں, حضور نے اپنی سواری روک لی. فرمایا کیا کہتی ہو, کہا اس نے پھر شعر پڑھے, انہوں نے کہا یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین داقت علیہم ساعت الارض وعاداہم الہ السمائی ان سعدا یرید قاسمت الزہر باہل الحجون والبطحائی حضرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی فلئن افحم الوادی ونادا یا حمات الادبار اہل اللوائی لتکونن بالبطاح قریش فقط القائی فی کف الامائی فانحینہو فانہو اسد الاسد لدى الغاب عند والج الدمائی. انہیں حضور دے سامنے شعر کڑے, اے ہدایت دینے والے محبوب, آج اہل مکہ پر زمین تنگ ہو گئی, عرش کا مالک بھی ان پر آج ناراض ہو گیا, آج یہ پناہ چاہتے ہیں لیکن پناہ کا وقت گزر چکا. حضور یہ سعد بن عبادہ جس انداز سے داخل ہو رہا ہے, اگر اس نے ایسے غصہ دکھا دیا تو یہ اہل مکہ کو اٹھا کر آواز ستارے سے بھی پرے پھینک دے گا. حضور یہ اگر اس لشکر کے ساتھ داخل ہو گیا تو آج اہل مکہ ایسے مسلے جائیں گے جس طرح چھوٹی بچیوں کے ہاتھ میں کھمبیاں مسلی جاتی ہیں. فَنْحَيَنَّهُ, حضور روکیے روکیے, یہ تو بفرا ہوا شیر ہے, اور ایسا شیر ہے جو خون پی رہا ہو تو اس کو کوئی چھیڑ دے. حضور روکیے,
یہ شعر اس عورت کی فصاحت اور بلاغت اور وہ اہل مکہ کی جو حضرت سعد کے بعد باتیں کے بعد جو کیفیت بن گئی تھی، یہ اس کا منظر ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ کس نے بات کی ہے کہ آج بندے وٹ دیں گے، اینج کر دیں گے؟ انہوں نے کہا جی سعد بن عبادہ یہ گل کی تھی۔ حضور نے فرمایا جھنڈا واپس لے لو سعد بن عبادہ۔ جھنڈا حضور نے واپس لے کے سعد بن عبادہ دا چہرہ بدلیا۔ حضور نے فرمایا انہاں دے پتر نو دے دیو، قیس بن سعد بن عبادہ نو دے دیو۔ فرمایا تیرے ابے نے تا یہ کیا نا آج بندے وٹ دیں گے، تو ہن اعلان کر الیوم یوم المرحمہ، آج بندے نہیں وٹے جان گے، آج حضور کی رحمت للعالمین کا اظہار ہوگا یہاں جا۔ میرے آقا نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمنا، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی امن دے دیں گے۔ من دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمن، جو حکیم بن حزام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اس کو بھی امان دے دیں گے، جو گھر کا دروازہ بند کر دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، جو حرم میں آ جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہ گلاں تے اساں کرنی ہے، اساں یہ گلاں کرنی۔ میرے آقا نے انج معافی دا اعلان کیتا۔ ہاں جی آج جناب کہتے ہیں جی جناب انج ہو گیا، جناب مسلمانوں نے انج کیتا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام فلاں کیا ہے، اسلام نے تسی خود بہ کے گلاں کر دیو اس واسطے کہ تسا رسول اللہ دا دین پڑھے ہی کوئی نہیں۔ اور دیکھو اقبال جہا بندہ جنہیں پاکستان بنایا، تصور پیش کیتا اور قائد اعظم محمد علی جناح نو نب کے لے آیا اتھوں، یعنی انگلینڈ تو اقبال بلا کے لے آیا۔ اور بابا جڑا سی نا خدا بخش کی نا سی دا قائد اعظم دا خاص جڑا اقبال دا خاص خادم سی، خدا بخش اللہ بخش نہیں یارا اور نہیں یار بھی نہیں، اور چھڑو پرے تسی کدے کے بالو پڑے میں مار لو۔ سنو توجہ، علی بخش اے ہن بولیا، تینوں اللہ جزائے خیر دے، تینوں میں 10 روپے جانے تو میں نے دسنا بھی میں دسیا، تینوں میں 10 روپے بھی دیاں۔ چلو اقبال نہ اتنی وفات کی تو علی بخش کہندا سی، کہندا میں ایک دن جن راتی ادھی رات دا ویڑا تے دوباروں دستک ہوئی، کہنے لگا اقبال پوری تیاری نہ بیٹھے ہوئے سی، وہ دن ستا کوئی نہیں، باہروں دستک ہوئی تے اقبال بھی دوڑ گیا تے میں بھی گیا تے ویکھے تے بڑے بڑے بزرگ تے وجی تے جناب اقبال بچھ گیا ان کر کے اندر لے آیا بٹھایا۔ علی بخش کہندا میں کہ گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے، کہنے لگا میں نو کہ اقبال کہندا جاؤ پوچھا انہاں بزرگوں کی کرنا، انہوں نے کہا جی میں لسی پینی، میں نو بھائی اقبال نے جگ دیتا، انہوں نے کہا لسی لیا، میں کہا اقبال دا دماغ خراب ہے، ادھی راتی بھی لسی کتوں لبنی ہون۔ کہنے لگا میں باہر نکلیا دکانہ تے بزرگ وڈے بیٹھے تو لسی رڑک رہے، انہوں نے کہا لسی لینا ہے، انہوں نے کہا لو جی، اور لسی لے کے چلے گئے۔ وہ کہندے انہوں بزرگوں نے پھر اقبال بیٹھ کے راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں، پھر اقبال انہوں نے روانہ کیتا اور اقبال بالکل اپنے آپ تو باہر ہویا۔ کہندا جدوں گیٹ بند کیتا میں اقبال نو نپ لیا، خادمہ نو نان تے ہوندا ہے، میں کہا دسو جی یہ کون سن؟ وہ کہنے لگا بدتمیز ہے، تینوں کی لگے؟ انہوں نے کہا بدتمیز نہیں، میں بڑی خدمت کی تھی۔ بدتمیز والی گل ساری جوانی تو کھا گیا تو بدتمیز ہو گیا۔ انہوں نے کہا گل دس میں چھڑنا تھا، انہوں نے کہا اچھا ایک شرط ہے میں دسدا بھئی میری زندگی تو نہیں دسنی ہے گل۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا جڑے آئے سن سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سن، ہاں جی، انہوں نے کہا جڑے باہر لسی رکھ رہے سن، انہوں نے کہا داتا صاحب سن۔ اے نوائے وقت بھی کئی باری آ چکی ہے گل، میں آپ نے میرے کو نہیں گل کر رہا۔ انہیں اقبال دے جان تو بعد دسیا اینا فقیرہ نے قابو کیتا اقبال نو، ورنہ اقبال کوئی قابو ہونے والا سی؟ اینا دوہاں بابے نے انہوں کہا چلو کم کر دین دون۔ پھر اقبال اٹھا کہنے لگا حقی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود۔ جنہاں کوئی سلطان الہند آئے ہوں پھر انہیں گل ایو جی کرنی سی۔ مولوی کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں، اقبال بولے کہنے لگا سمجھ آئی میں سلطان الہند نو ویکھیا تے پھر میں اس مقام تے پہنچا، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود۔ پھر حضور دیا شان بیان کی تھی،
تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں، تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا۔ خواجہ صاحب کہہ کے گئے سن کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قائد اعظم نو لے کے آؤ۔ قائد اعظم کو جب اقبال پہنچے نا تھے انہیں کہے تھے ساڑھے رہے انگریز ساڑھے خلاف ہے، ہندو ساڑھے خلاف ہے، سکھ ساڑھے خلاف ہے، پاکستان کی جو بڑھنا ہے۔ اقبال کیا ہوا جلیا حضور نے فرما دیتا ہوں تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، کمال ہو گیا وہ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت بے لاکھوں سال، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے، ایتھے گل اینج پاکستان بنیا۔ آج جناب قائد اعظم دی ولادت دی چھٹی بھی منسوخ ہو گئی۔ اس واسطے میں تو دستا کیوں انہیں منسوخ کی تھی، اس واسطے کی تھی میں کلام اقبال دا حافظ ہاں، سمجھ آئی نا، اقبال نہ میں نے بڑا پیار ہے، سمجھ آئی۔ تو میں جو بچہ تو کوئی بیٹھے ایدی داڑھی ہے، اے بچہ اتنی میری عمر سی تو میں اقبال دی قبر تے جان لگا، ہاں جی اتنی جی میری داڑھی بھی کوئی نہیں سی، ہن تو داڑھی بھی چٹی ہو گئی، اس ویلے میں جان لگیا تو میں اقبال نہ ویسے ہی مطلب ہے قبر تے جاندہ سی، ہاں جناب اے نہیں اقبال بعد ہی سمجھ آئی نا اقبال دی، تو میں جاندہ رہا دنیا دا دستور ہے، روز کسی دا دروازہ کھڑکاؤ نا تو ایک دن اگلا پوچھ ہی لینا یار کی کام ہے، گل کوئی سمجھ آئی۔ ہاں اقبال دے کلام دی میں تاں تشریح کرنا، اور اقبال میرے ایک شاگردی خواب وچ بھی آیا، کہنے لگا مولوی خادم جب میرے شعر پڑھنا میں نے بڑا چنگا لگدا۔ شعر میں پڑھیا باغبان پورے تے بادشاہی مسجد انہوں کنے دسیا تیرا شعر پڑھیا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا۔ میں شعر پڑھیا غار ہرا دے تھلے اتر کے، اقبال دا شعر میں پڑھیا، اتھے آئے ہوئے سن وہ ایرانی شیعہ، وہ بہ گئے میرے نال، میں آج تے گیا 1998 اس وقت میں ٹھیک سی، میں 15 منٹ جو تو نس کے اتریا غار سور تو، میں ٹائم رکھ کے نس کے اتریا، ہاں جی پھر تاں ہی میں نظر لگی ہوئے میرے اتنا ڈاڈا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کہنے سے تو اتر کے میں آ کے میں پہن ٹائم رکھ کے تو نسیا غار ہرا تو، ہاں جی میں 12 بجے دن دے چڑھیا جس وقت کوئی بندہ بھی کوئی نہیں سی، سارے جناب بوتلاں پی پی کے چڑھ دے، ہاں جی ویسے گل پہ عورتیں بھی سن رہی ہوندیاں نو تے کشمیری بیٹھا سی درمیان جو میں گل نہیں دسنا چاہتا، میں اس نے بڑے ڈانٹیا اتھے تو جناب بوتلاں وچ رستے چ میں پیچھے مڑ کے ویکھیا وہ خط لکھ رہے سی، تو میں کہا انسان دا پتر ہے تو ایتھے بھی یہ خط لکھنا۔ بات ہے میں ایک دن مدینے میں گیا، سجدہ کیا تو کیا ہوا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، حاجی ہوا تو کیا ہوا، وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں، سر جھکا دل جھکا ہی نہیں۔ گل کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں۔ میں غار ہرا تو تھلے اتریا، ایرانیاں نہ میری ملاقات ہو گئی، انہوں نے میں اقبال دا جدوں یہ شعر سنانے شروع کیتے نا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کاروان سالار عشق، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادرہ را کامل اسوہ کامل بطول۔ ایتھے تو بند میں تو انہوں صحیح دسا ایرانی نچن لگ پیسا، یہ تو حضور دیاں نعتاں سن کے بھی نہیں نا نچتے، ہاں میں سنیاں نو کہندا ہوندا بھئی باویں وہ گھوڑے نال چمنے لیکن سنی دا اج تک حضور دا نام ہی نہ چم سکے، کی محبت کیتی ہے گپا مارنے محبت کی، وہ میں جدوں پڑھیا تے انج نچن لگ پیا، ہاں جی مینوں کہندے میں کہا اقبال ہے اے حضور دی شان، میں گل جڑی کرن لگا او اے وے میں غار ہرا دے تھلے اتر کے شعر پڑھے
تے اقبال نو بادشاہی مسجد کنے دسیا مولی خادم تے شعر پڑھ رہا کہندے حضور نہیں درود سنتے، حضور نہیں درود سنتے، تے فرمایا اسا کی محبت کیتی چلے اوئے ایویں جھوٹ مارنے، محبت انج نہیں ہوندی، محبت ہوندی انے واہ، ہاں جی محبت ہوندی انے واہ۔ حضرت سعد بن معاذ عرض حضور نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں، تے سعد بن معاذ یہ نہیں کیا حضور 8 تلواراں سوچ لو حالات بڑے خراب ہیں، 1000 بندہ کے کھڑیا تے کھانے دی چیزاں بھی کوئی نہیں، محبت انج ہوندی۔ سعد بن معاذ کو جب حضور پوچھا نا میدان بدر دی طرف جاندیاں کہ جانا چاہیے کہ نہیں، محبت یہ ہے، کوئی دنیا کی بات نہیں۔ عرض کی ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا۔ حضور بدر تے ہے کھڑیا، اسی کوئی قوم موسیٰ تسی کیسر کسرا نہ بھی جنگ چھڑو، اسی حاضر ہم جناب۔ دیکھو بھائی تسی جڑا یا رسول اللہ دا نعرہ نہیں نلا رہا ہے، میری کمر وچ درد شروع ہو جانا ہے، میری کمر، سارے بولو سارے بولو، اے نعرہ اتنا پکا کے جانا ہے، جانا تو ایک دن ہے کہ نہیں، ہاں جانا تو ایک دن ہے، یہ نعرہ اتنا پکیا ہوئے تے اجے فرشتے پوچھن لگا تے لبیک شروع ہو جائے، تے پھر فرشتے پوچھنا کی وے، پھر کی پوچھنا انہوں نے کہ جو پوچھنا سی وہ تو پہلے ہی نچ رہا، سمجھ آئی نا بات، اینج محبت کر کے جانی، محبت انے واہ ہوندی، محبت پوچھ پوچھ کے تھوڑی ہوندی، حضور نال اینج کر کے محبت کر کے جانی۔ جب وہ حافظ افضل فقیر صاحب نارنگ منڈی والے انہاں دی قبر دے اوتے انہاں نے اپنا شعر لکھیا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا، اینج کر کے حضور نال پیار کرنا ہے، پیار ہوندا پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندا، بس دو گلاں حضور دے بارے نہیں کرنیاں، ساڑھے بزرگ پہلے فیصلے کر گئے، نویں مولوی کوئی نہیں جمے۔ اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ پنہا تو پیدا من۔ اقبال کہندا یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں، آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ اقبال تو حج پر بھی نہیں گیا اور قیامت والے دن بھی حضور کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، ور حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ کہنا یا اللہ تو میں بخش دے میں کریم ہے، جے تو نہیں بخشنا تو حضور دے سامنے میں شرمندہ نہ کر۔ حج تے بھی نہیں کہ آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے اقبال۔ اقبال پھر تصوراتی دنیا پہنچیا مدینہ منورہ، اعلیٰ حضرت بریلوی تو سر روک لیا نا، پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی گئے تو پھر دل تو کر پیا، فرمانا روکیے احمد رضا یہی تو امتحان ہے، لیکن اقبال سر رکھ دیتا، اپنی بات ہے، اقبال سر رکھ دیتا در رسول تے۔ اقبال کہنا ہونے سلیمان کدی آندا کدی سلمان آندا، پتہ نام ہی اجے تک صحیح پتہ نہیں لگیا، اے جڑا ہن حکمران ہے اور چھڈو جی شاہ سلیمان پتہ نہیں کی ہے، مڑ کے تے امام کعبہ ایتھوں مدد منگانا آ گئے ساڈے کو۔ میں آکھا تانوں کنے کیسی مال بناؤ، قرآن نے تے کیسی گھوڑے تیار رکھو، اللہ اکبر، وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطٍ، تساں مال بنائے تے پھر ظاہر اسرائیل نے بھی تانوں مارنا سی تے فلانے نے بھی مارنا سی، تسی گھوڑے کیوں بنانے چھڈے؟ مڑ کے تھے امام کعبہ آ گیا ساڑی مدد کرو جی، ساری زندگی کہندے رہے نبی کچھ نہیں کر سکتے، ایتھے بجدا آیا کہندا تسی ہن کچھ کرو۔ میں آکھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیوں سے منظور بڑھانا، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ لو جی میں موضوع سمیٹ کے گل آخری کرن لگا، ساڑھے پاکستان دے نہیں بلکہ بین الاقوامی نعت خان آ چکے حضرت قبلہ غلام مصطفیٰ قادری صاحب، تو وہ بھی تشریف لا چکے نو مہمانن۔ میرے آقا نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، حضور نے فرمایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے۔ تو میں تو چونکہ لاہور میں ہی رہتا ہوں تو چونکہ یہ دور سے آیا ہے تو اس لیے آپ کو بس میں بات ختم کر کے سب میک جو ہے وہ ان کے حوالے، تو آپ پھر ان کی نعت مبارک سنیں جو ہے۔ توجہ، اقبال جا کے سر رکھ دیتا در رسول تے انج کر، اس وقت دا حکمران آ گیا عبدالعزیز، کہنے لگا اقبال تو مشرک ہو گیا، تو حضور نو سجدہ کر دیتا۔
ہاں جی منہ دھوਣ دا پتہ نہیں لوگ کہتے داتا صاحب سجدے ہوتے ہیں میں کہا تینوں کل واللہ نہیں آندی تینوں کی پتہ داتا صاحب کون ہے اور چہڑے شرم بھی نہیں آتی داتا صاحب سجدے ہوتے ہیں میں کہا اقبال کو پوچھ سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماز مہر او تا بندہ گشت بندھائے کو سار اسانگ سیخ در زمین ہند دخ میں سجدہ ریخ میں کہا جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج موڑا ہے انہاں دی قبر دے شرک ہونا ہے فٹے منہ تیرا تو کلو واللہ پڑھنی ساڑی قوم نو نہیں آندی گل داتا صاحب تو تھلے نہ نہیں کھڑونا اوہ جی داتا صاحب یہ ہوتا ہے میں کہا تو بندے نے پترانی نیت نہ کدی کیا ہی نہیں ہاں جی سلطان الہند تے بیٹھے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا اور ناک سارا پیر کامل کامل تو گئے ہی تنقیدی نظر ناڑے تے بلیاں چھچڑے نہیں خوابانیاں ہنسنے والی بات نہیں یہ رونے والی بات ہے منہ دھوڑ دا پتہ کوئی نہیں میرے آقا نے علامات قیامت جو فرمایا کہ بعد آنے یہ بھی علامت قیامت ہے کہ بعد آنے والے لوگ جڑے پہلے تے لعنت کرن گے انہاں دادا صاحب نو دین سمجھ نہیں آیا تینوں بہو آ گیا دو انگلش دے لفظ پڑھ کے تو دادا صاحب تے تنقید کرنا ہاں جی یہی نا جناب دانش حاضر حجاب اکبرست بت پرستو بت فروشو بت گر اقبال کہندا ہے جدید تعلیم ہے سب تو وڈا بت ہے جڑا رسول اللہ تک بندے نو نہیں پہنچن دیندا کہندا اتنی گندی ہے تعلیم ہے اے خود نظریات دے بت گھڑ دین پھر وہ بت ویچ دین پھر کہندے نے اس بت دی پوجا کرو اے سپریم کورٹ نے بت گھڑیا نا 5 فیصلے رسول اللہ دے موجود ہیں حضور نے اپنے غلام نو جڑا گستاخ رسول نو مار کے آیا حضور نے فرمایا اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں جب 5 فیصلے رسول اللہ کے موجود تھے تو سپریم کورٹ کے ججوں نے وہ بت گھڑے کہ ہم رسول اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے اب جب وہ بت گھڑ چکے اور اس بت کا جناب بیچ چکے اب حضور کی امت کو کہتے ہیں بتوں کی پجاری ہو جاؤ ایسے نہیں ہوگا ممتاز قادری ایک لمحے کے لیے بھی مجرم نہیں ہاں جی یا رسول اللہ توجہ بھائی میں بات حضور دا نا تے جھلے کتیاں دے سامنے آ جائے تے جھلے کتے بھی حیا کر دیں تسی دسو نا کرسیاں تے بیٹھ کے جدو حضور دے 5 فیصلے پیش ہوئے تے تساں کی کیتا ہے میں آخری گل کر کے حضرت طلحہ بن براء والی پھر آخری گل کر کے اینا واسطے میں کرن لگا حضرت جھلے کتے دے سامنے بھی حضور دا نا آیا انہیں حیا کیتی ہے دسو کلمہ پڑھ کے حضور دے 5 فیصلے نہ نہیں مننے پورا قرآن انہیں نہیں منیا 1400 سال انہیں تاریخ نہیں منی ہون ساڑھے کوڑے امید رکھتے ہیں کہ مولی خاتم ہلکی بات کرے گا ہاں اقبال کہندا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم اقبال کہندا میرے کلام شراب دیاں گلہ نہیں شرابیاں دی بھی نہیں نہ پین آلے دیاں نہ پلان آلے دیاں ہاں جدو میں حضور دے عشق دی گل کرنا تے بڑا بے باک ہو کے کرنا میں کہا اقبال اور یورپ گیا تاں بے باک ہویا کہنے لگا نہیں شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم کہنے لگا نہیں مولی خاتم میں صدیق اکبر تو لے کے تے غازی علم الدین تک حضور دے عشق دی گل انجی سنی جی میں بیان کر رہا ہوں تو اڑ گڑو نہیں لینے تو نہیں لینے میں تو نہیں لینے میں توجہ گل توجہ بھائی جیل کا تالا ٹوٹے گا اینج ڈیلی ڈیلیاں گلیں نہیں کرنی ہیں بالکل چھڑ دو اندروں کڈو ہے ساریاں گلیں چلے ہوئے سارے علماء مشایخ پورے پاکستان دے علماء مشایخ نے ڈاکٹر صاحب نے مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف صاحب نے اسی اپنا قائد بنایا کسی نو بھی دین سمجھ نہیں آیا
نہ شرکپور شریف والی گدیاں نو، نہ یہ جناب کوٹ جی انہوں دے بھی پیر بیٹھے نے، غلط ہوئے تو مینوں نہ بلوانے تو جناب مولانا تسی غلط بات کر رہے ہو۔ یہ سارے فقیراں نو بھی دین سمجھ نہیں آیا، تانوں زیادہ سمجھ آ گیا دین۔ ایسے اب نہیں ہوگا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ بس تم کیا باتیں کرنا چاہتے ہو؟ ہم سے کوئی نرم پالیسی کی توقع رکھتے ہو؟ یہ کیسے اب دیکھو فقیر بیٹھے انہاں نے تو کوئی مسئلہ نہیں کائنات، چلو کو مولوی خادم تو کوئی ہو سکنا ہے، فقیرن جنہاں دے بر صغیر نہیں پوری دنیا دے فیض ہے۔ جنہیں جی اب ٹائم نہیں ہے ہمارے، وہ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اللہ توڑی یہ گل بڑیاں، میں ویسے شارٹ کر کے ساریاں گلاں جا رہے ہیں، گلاں اتنی ہی ہوندیاں، بدلو واپس آؤ۔ اے نالے ساڑا دھرنا ہو رہا جمعے نو، جمعے نے نماز تو بعد پنجاب اسمبلی دے باہر۔ ہاں جی توجہ، سمجھ آئی؟ رسول اللہ دی ناموس واسطے اے پگڑیاں 8 گز دی ایویں نہیں بدی ہوئی ہیں، تائیں بدی ہوئی ہیں، جتھے مرضی کوئی لے جائے۔ میں نے کئی لوگوں نے کیا تھوڑا سا پگڑی کا رنگ بدل لیں، تھوڑا سا گھر بدل لیں، تھوڑی سی گڈی کا نمبر نہ دیں، نہ میں پگڑی بدلی نہ رنگ بدلیا۔ ہاں نہ وہ میں جس حجرے چ رہندا اس جی رہن رہا ہوں، اتنے 2-4 پائیاں پئیاں، سمجھ آئی نہ بات، اتھی میں رہندا، وہی میرا میز دے نال کتاباں پئیاں۔ سانو راتی ادھی راتی جاواں جو کدی بھی نہیں کوئی پہلے بندے کھڑائے ذرا ویکھو کیا ہو رہا ہے یار، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جڑا جھوٹ مارنا جڑا حضور دے نام تے یرکو ہے، اس دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال محبت کرنا۔ جڑا محبت جڑا کرنا وہ تو یرکو ہے، جڑا کر وجنا وہ حالات کیا ہیں، حالات جیسے بھی ہوں میرے آقا کے غلاموں نے ایسے بات کی ہے جی کر کے۔ ہاں جی ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہ ابو دجانہ قلعے ہوتے چڑھ گئے سن جنگے یمامہ وچ، ٹانگ آپ دی ٹوٹ گئی سی تے آپ ٹوٹی ہوئی ٹانگ نال 40,000 دے لشکر چھال مار دیتی سی آپ۔ ہاں جی برا بن عازب نے بھی چھال مار دیتی سی۔ حضرت عباد بن بشر بار جا کے زیرہ لا دیتی، فرمایا ختم نبوت دا منکر ہوئے تو میں ان لوہے دا لباس پاؤں اینج کر کے بار جانا۔ ایویں گلاں کرنی ہے، ایویں اسلام تھوڑا بچہ۔ آج جناب ہر بندہ یرکوئے تو ہاں بچے ہو بچے ہو، ماما بھی نقصان کیتے ہیں تو اسی اپنے مسیطن دے سپیکر لوا کے ماما پتر بچا لے، دو ہی گلاں بچنیاں سن، یا پتر بچنا ہے یا سپیکر بچنا ہے، تو اسی پتر بچا لے سپیکر تو اتر گئے۔ ہوں جناب سارے بیٹھے جی پاکستان میں جی کیا ہو رہا ہے جناب، 3 طرفوں اذان بند کر گئی تھی، ایک طرف ترلو لگے ہویا، ادھر اللہ اکبر کی آواز کی ضرورت ہے، ادھر جو مسلمان رہتے ہیں ان کو نہیں ضرورت، جو ادھر رہتے ہیں ان کو بھی نہیں ضرورت، جو ادھر رہتے ہیں ان کو بھی نہیں ضرورت۔ کی تسی پاکستان نال کرو، ہندوؤں نال جفے، فلانے نال جفے جی، پاکستان سیکولر نے، وہ پترو پاکستان تے بنیا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے۔ یہ تو موضوع میں جمعے تے بیان کیتا ہے، تو پھر موضوع میرا پھر بدل گیا۔ میں اقبال دا ایک شعر پڑھ کے نوجوان نسل نو دسنا چاہتا کہ اقبال نالے نہ پتہ ہے کیوں ظلم کیتا ہے، چھٹی کیوں ختم کیتی۔ میں اقبال دے کلام دا حافظ ہاں، پورے کلام اقبال وچ ایک شعر بھی ایسا نہیں جڑا سیکولر دے اوتے دلالت کرتا ہوئے۔ پورے کلام اقبال وچ انہاں نو ایک شعر بھی نہیں ملیا کہ جڑا انہاں دی تائید کرے، انہاں کیوں ساڈا تے موافق کوئی نہیں، چھٹی کیوں کریے تائیں تڑپن۔ اقبال کہندا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بہی قانون ثبات، لرزم از تو شرم چو روز شمار، پرصدت آب روئے روزگار، حرف حق از حضرت ماں بردائی، پس چرابا دیگرانہ سپردائی۔ اقبال کہندا جدو قیامت تصور کردا تے میں شرم نال پانی ہو جاندا، جے قیامت والے دن میرے آقا نے پوچھ لیا او اقبال اس دین واسطے تے لوگا میں نو ایتھے پتھر مارے، تو دس میرے دین دکے کی اے کلندر لاہوری، اے کلام اقبال ہے۔ پاکستان بنانے والے حسین احمد مدنی کیا قوم وطن سے بنتی ہیں، جس طرح نواز شریف کہندا ہے ہم ایک قوم ہے، ہم ایک قوم نہیں ہے، فمنکم کافر ومنکم مومن، یہ قرآن کی نص ہے۔ مسلمان الگ قوم ہے، کافر الگ قوم ہے۔ اگر ایک وطن میں رہنے والے تو پھر پاکستان پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہندو اس وقت حسین احمد مدنی نے یہی بات کی تھی۔ کلندر لاہوری اقبال اپنے آپ تو باہر ہو گیا، کہنے لگا عجم ہنوز نہ داند رموز دی، ورنہ سے دیوبند حسین احمدی چبولا جبی
سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن از چے بے خبر ز مقام محمد عربی بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس بولاب از مکہ چے بولا جبی ایتھے اقبال بولیا کہنے لگا جی قوم وطن نال بندیاں تے بلال حبشے تو آیا صہیب روم تو آیا سلمان فارس تو آ کے ابو بکر عمر دے بھائی بن گئے ابو لاب مکے رہندیاں کیوں بیگانہ رہا اے گل جڑی ہے آج اقبال نہ بھی تسی دشمنیاں پالنا شروع کر دیتیاں اس تو بڑی غداری کوئی نہیں جڑا اقبال نال دشمنی کرے اقبال محسن ہے اس امت دا ہاں جی میں تو انہوں یہ شعر سناواں لگ پتے جان اقبال کلندر میں تاں کہنا اقبال دے ایک شعر ہے جان جڑ میں پڑھا بھی صحیح تے لوگوں کو پتہ لگی بھئی اقبال کی جی گل کر کے ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا ہونا اتنی ننگیاں گلاں اقبال کرتے ہیں یورپ دے بارے ہاں ایتھے ساڑے مولوی جاب واپس آ کے کہنے میں دیکھیا ہوتے کمال لیٹنگ ہو رہی سی یورپ وچ میں گیا نا ہوتے کمال ٹریفک چل رہی سی میں ویکھیا تے ہوتے شاید بڑا خالص لگتا سی میں ویکھیا ہوتے دہی بڑا لگتا سی میں آکھا تو دہی ویکھڑ گئے سی کلندر لاہوری بھی گیا یورپ وچ لیکن اقبال واپس آ کے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ خیرے دا مطلب اکھ پٹ کے اقبال کہنا میں نہیں ویکھیا میں کہا اقبال ایتھے تے جیڑا جاندا ہے واپس آ کے ٹیون بدلی ہوندی ہاں جی جیڑا امریکہ دا ویزا حقیقی میں گل کر رہا جیڑا جاندا ہے واپس آ کے ٹیون بدلی ہوندی میں کہا اقبال تو کیوں نہ بدلے ہو یار تو انج بھی نہیں کیتا انہاں دی ترقی وال کہندا اس واسطے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک کے مدینہ ہو نہ جائے توجہ جی گال کوئی سمجھ آج نظریہ پاکستان کو بھی تم دفن کرنا چاہتے ہو ایسے نہیں ہوگا پاکستان کا مطلب کیا ہم آئندہ جینا چھٹی بحال نہ کی تھی نا اسی دادا صاحب تو جلوس کٹ کے نو لے جانا ہے نو اسمبلی حال جلوس لے جانا ہے ہاں اسی اقبال دی یاد جلوس کٹ دینا ہے پھر کی کرو گے خبردار کوئی اقبال نال بے وفائی کرے ہاں جی اقبال رسول اللہ دا غلام ہے فقیرم از تو خواہم ہر چ خواہم اقبال کہندا حضور تہاڈے درد فقیراں جو منگساں تہاڈے کول توجہ لو جی میں جھلے کتے والی گل کر کے امام کہندے کتا ہو گیا جھلا ایک ذمی دے پیچھے لگ گیا جس طرح ساڑے ملک وچ رہندے نا عیسائی ذمی پناہ لے گئے ایک ذمی دے پیچھے جھلا کتا لگ گیا کتے انجی بھی لگ جاندے تے اوتے ایسی بھی جھلا ہاں جی انجی بھی لگ پوندے پیچھے ہاں جی انجی بھی لگ پوندے او پیچھے لگ پیا تے او عیسائی اگے غیر مسلم اگے آگے تے او جھلا کتا او دے پیچھے پیچھے انہوں اور جگہ تا ملی کوئی نہیں امام کہندے فداخل البحر انہیں چھال ماری تے دریا وچ چلا گیا ظاہر جان بچاؤن واسطے امام کہندے کافی دیر انہیں ڈبکی لائی رکھی بھائی کتا چلا گیا ہونا لیکن جدوں نے سر بار کڈیا ویکھیا ینتظرو کتا کنارے کھڑ کے دا انتظار کر رہے چلا کتا حضور دے 5 فیصلے تسی کیوں نہیں مننے ہن ذرا دیکھنا جھلا کتا کی کرن لگا اور ذمی انہیں کیا یارا میں نے ہن کائنات کون چھڑا سکدا امام کہندے انہوں نے پانی جو سر بار کڈیا جھلا کتا جڑا کنارے کھڑا سی انہوں کہنے لگا فقال ذمیو ذمی کہنے لگا یا قلبو انہوں کہنے لگا کتیا جھلیا جے تو میں نے ایویں نہ چھڑدا انی فی ذمت محمد میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی میں محمد عربی دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی کتا جھلا تے کہن والا اور حضور دا واسطہ پڑھن والا بھی کافر مسلمان بھی نہیں سی امام کہندے فول القلب یادو کتا مڑیا تے انہیں دوڑ لا دیتی انہیں کہا جھلا ضرور آ اس نانو تے میں بھی جاننا جڑ اسلام اے نہیں کہندا بھائی غریباں دے غربت دا مذاق اڑاؤ چودھری صاحب زکات دینی رمضان شریف آج جی 10-10 کلو دا چودھری صاحب تھیلا ونڈنا ہے محل اپنی ونڈنی
زکات تے میں لینا او منڈی چودھری صاحب ستے ہوئے جون جولائی دا مہینہ غریبہ لینڈ لائی ہوئی چودھری دی کوٹھی دے بار اسلام اے جدو ہوئے نا اسلام نہ ہوئے تو پھر چودھری 10 کلو دا تھیلا دے کے بھی احسان کردہ تے جدو اسلام ہوئے نا تے غریباں دے گھر آٹا نہ ہوئے تو پھر اسلام اتنا ڈاڈا ہے بھئی عمر دی کانڈو تے آٹا لدوا کے غریباں دے گھر لے جانا میں اس اسلام دی گل کر رہا ہوں میں اس اسلام دی گل نہیں کر رہا جدے جناب چودھری صاحب سلائی مشینہ بھی دین زکات دیاں تے فوٹو کھچوان ہاں جی میں اس اسلام دی گل کرنا کہ جدوں فاروق اعظم اپنے خلیفہ بنے تے مدینہ پاک دے مضافات تے تشریف لے گیا اتھے اکھاں تو نابینے تے پاہج بندے اپنے گھارج پہ ہوئے سن حضرت عمر گئے انہاں دے کمرے دی صفائی کیتی کپڑے بدلے بسترہ بدلیا گھر آ کے روٹی تیار کرا کے جاندے ہی انہاں دے منہ میں جا پائی وہ بندہ بڑبڑا اٹھیا کہنے لگا میں نے پتہ لگتا ہے صدیق دنیا تو چلے گئے 2.25 سال عمر کو بھی پتہ نہیں چلا صدیق کس کی خدمت کرتا رہا تو ایک تھیلا دین لگے غریباں دا مذاق اڑانا کیوں جی جو غریب اس طرح ہی ہے کیا کرنا چلے ہوئے ہو رسول اللہ کا جب دین ہو نا تو پھر صدیق بھی پھر حضرت عمر پوچھا تینوں کیویں پتہ چلیا انہاں کہا 2 سال تے 2-3 مہینے جتنے بھی آپ نے 2.5 مہینے خلافت فرمائی فرمایا ہر روز آندے سن میرے کمرے دی صفائی بھی کر دے میرے کپڑے بھی دھوندے بدل دے بھی صحیح روٹی بھی کھوان دے لیکن کھوان تو پہلے چکھ دے سن تتی تے نہیں آج تو میں نے آندہ پایا پتہ چل دیا صدیق ہوندے تے چکھ کے پاندے سروری در دین ما خدمت گری است عدل فاروقی و فقر حیدری است اقبال کہندا اسلام بادشاہ دے اتنا ہی تصور ہے کہ حضور دی امت دی خدمت ہوئے حضرت فاروق اعظم جے عدل ہوئے تے مولا کائنات جے فقر ہوئے بس اس تو علاوہ کوئی اسلام میں تصور نہیں ایک باری اسلام نو آزماؤ تو آڑی بڑی مہربانی ہن اے نہیں بس ہن اے لبیک ہن مولی خادم نا اتنے تقریراں کرنا آئے گا تو آڑا ذہن بنے ذہن بنا لو بس قیامت دنیا انج دی انج ہو جائے اس واری پرچی رسول اللہ دے دین واسطے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے پتہ ہے نا ایک مولوی صاحب کرائے تھے بچے نے اپنا ہاتھ کٹ دیا میں کدی بھی ہاتھ کھڑے کرا کے وعدہ نہیں کوئی مت نہیں کوئی میں نے یاد نہیں ہوئے نہ میں کدی سبحان اللہ بیک دے نعرے میں لوانا اے مجبوری ہے میری اللہ اکبر میں نظام مصطفیٰ ایک حدیث پڑھن لگا پھر صاحب پڑھ دیں اے سارا نظام ایک حدیث ہے سارا نظام مصطفیٰ ہے لیکن مولوی خادم اتنا ہی دین بیان کیتا ہے جدے نال دا ڈھڈ چل جائے میں سچی تو انہوں گل دس میں انہوں کہ حدیث پاک دے تشریح تے بڑی لمبی ہے حدیث سنو ذرا عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناشتا ان یصف لی من شیئا اتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر قال الحسن فكتمت هل حسين زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسالوا عما سالته ووجدته قد سال أباه عن مدخلي وعن مخرجي وشكله قال الحسين سالت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أبى إلى منزله جز دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة فلم يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغلوا بهم فيشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم
وَيَقُولُوا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ يَدْخُلُونَ رُوَّادًا وَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ زَوَاقٍ وَيَخْرُجُونَ أَدِلَّةً يَعْنِي عَلَى الْخَيْرِ قال فسألت عن مخرجه كيف يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وساله عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوحي معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل لكل حال عنده وتاد لا يكسر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصية وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث